یہ خیال دے ہوتے ہیں شاید کیا لکھے کہ سر لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ اس طرح پہنچ گئی تھا پنڈال دے پہلے بندے کے کافی بندے تک ہاتھ جا کے مفادات دینی ہے، سبحان اللہ آخنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر بیٹھے ہو کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بل ای خیال دے ہوتے ہیں ایک دیا شہر کیا لکھ دے کہ اچائے ہر خیال تو رتبہ حضور دا، اچائے ہر خیال تو رتبہ حضور دا، سوہنائے ہر حسین تو مکھڑا حضور دا، اچائے ہر خیال تو رتبہ حضور دا، سوہنائے ہر حسین تو مکھڑا حضور دا۔ چند تاریانو روشنی ملدی حبیب تو، چند تاریانو روشنی ملدی حبیب تو، ونڈدائے جگ تے چاننا جلوہ حضور دا، ونڈدائے جگ تے چاننا جلوہ حضور دا۔ ول ای خیال دے ہوتے ہیں بیا شہر کیا لکھ دے، اور شہر بھی کہہ رہا ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب انہیں جائیں سبحان اللہ نہیں آکھی وہی شہر تے لازمی آکھی۔ شہر کیا لکھ دے کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ انور تے شہر کیا لکھے کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اور دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کی نا۔ سبحان اللہ، بہت بڑا شعر پڑھتا پیا جڑے لفظ دے قدردان ہیں، میں انہیں واسطے شعر پوچھنا پیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے چرچے ہیں، لیکن اتنا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کیا لکھ دیں کہ دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کی نا، تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ اور یہ دیکھو کہ پوچھا جو یہ سائل نے کیا چیز ہے آسن، پوچھا جو یہ سائل نے کیا چیز ہے آسن، صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ۔ پوچھا جو یہ سائل نے کیا چیز ہے آسن، صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ۔ اور ول ای خیال دوتے بیا شعر کیا لکھ دے، اور شاعر بھی کہہ رہا ہے دربار رسالت کا پہلا شاعر حسان بن ثابت، وہ کیا لکھ دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے آئینہ حسان، حسان کتھا ہے؟ حسان فرمائے جی میرے آقا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اے حسان میں سنے تے میری نعت لکھی ہے، شعر تے توجہ کرنی، مصرے تے توجہ کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اے حسان میں سنے تے میری نعت لکھی ہے۔ بل حسان کیا فرمائے کہ حضور تمہاری کیا شان سے میں تمہاری شان کیا بیان کر سکتا ہوں۔ بل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائے کہ اے حسان آج میرے ممبر سے بیٹھ کے میں کو اپنی نعت سنا۔ سبحان اللہ، آج میرے ممبر سے بیٹھ کے میں کو اپنی نعت سنا۔ بل حسان کیا دے کہ حضور میری اتنی کیا اوقات کہ میں تمہارے ممبر سے بیٹھ کے تمہاری شان بیان کر رہا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائے کہ اے حسان یہ تیری ذات کا کمال نہیں بلکہ محمد عربی دی نعت کا کمال، محمد عربی دی نعت کا کمال ہے۔ بل حسان صاحب ممبر سے بیٹھ کے کیا لکھ دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے انور کو دیکھ کے کیا لکھ دیں، مشہور و معروف ربائی کیا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور یقین کرو عشق دے رنگ جڑے شروع تھے ول ختم نہیں
جتنے آسان ہے بس کیونکہ قلم جڑے چلتی ہے ہر شہر دی بات لکھدا میں نہ رہندے لیکن میں وقت کو مد نظر رکھنے ہوئے آخر شاعر کیا لکھ دے کہ چپ کر مہر علی سبحان اللہ چپ کر مہر علی اتجا نہیں ہو بولن دی چپ کر مہر علی اتجا نہیں ہو بولن دی میں اعتماد گزاراں اپنے ایوان دے بہت ہی خوبصورت انداز مالک کوئل مدینہ بلبل چمنستان رسالت نوجوان ثنا خان انتہائی خوبصورت آواز مالک میری مراد جناب محمد ذیشان اکبر صاحب جو کہ تفسیر گنا سن اور اپنے خوبصورت انداز چگل ہے عقیدت پیش کرنے سن تساں ایک دفعہ ذوق والے نعرے کا جواب دو کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد ذیشان اکبر صاحب